کہاں بانوں نے اٹھو شہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی؟ اٹھو بابا کا سر آیا ہے بیٹی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بیٹی، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، نہ مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر کبھی رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑا دوں، چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہارے مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ
سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قیصر عباس رضوی ابن غلام عباس رضوی کی روح کو ارسال فرمانا ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وتعارفوا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات بر محمد۔ برادران عزیز، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت ہے، جس میں خالق کائنات تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم ہی ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں خلق کیا، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ تمہاری خلقت، تمہارا وجود ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں ایک انسان سے یا ایک عورت ایک مرد کے ذریعے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبائلوں میں، مختلف شعبوں میں، مختلف رشتوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ ایک ماں ایک باپ، یعنی جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا، دو تخلیق اللہ کی، ایک مرد ایک عورت، اور اسی مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ نے اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان سب کو خلق کیا، پیدا کیا انہی کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں مختلف رشتوں میں بانٹ دیا، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا۔
کیوں بانٹ دیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم معرفت حاصل کرو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ کہ تم معرفت حاصل کرو، تم پہچانو۔ کس چیز کی پہچان؟ کیا پہچان؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، کون تم میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، کون تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عظمت والا ہے، مرتبے والا ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ نہ کوئی دولت والا ہے، نہ کوئی شہرت والا ہے، نہ کوئی قبیلے والا ہے، نہ کوئی طاقت والا ہے، نہ کوئی حکومت والا ہے۔ پھر کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے، عظمتوں والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ ہے جو پرہیزگاری میں سب سے زیادہ بلند ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، خلاصہ ہے پورا۔ اللہ نے خاص طور سے اللہ نے ایک صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اور اس کے بعد دوسرے جو افراد ہیں ان کو دیکھو۔ اگر وہ تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں تو تم ان سے نصیحت حاصل کرو، تم ان کے ذریعے سے تعارف حاصل کرو، پہچانو کہ تم میں اس کائنات میں تم سے زیادہ بلند کون ہے، عظمتوں والا کون ہے۔ تو پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی بلند قبیلہ ہے، بلند خاندان ہے، تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ابو طالب کا خاندان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کس کا خاندان ہے، کس کا قبیلہ ہے؟ کون؟ ابو طالب کا۔ تو اب معرفت حاصل کرو۔ کس سے معرفت حاصل کرو؟ خاندان ابو طالب سے۔ کون ہے خاندان ابو طالب میں؟ بھائی خاندان ابو طالب میں مولا کائنات ہیں، بی بی زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور 9 امام اور 12 امام تک۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب کا خاندان ہے، جسے خاندان بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ بنو ہاشم کا خاندان۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے، لوگوں کو یہ اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ بلند ہے، تم ان کے ذریعے سے تعارف حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو اگر بہتر بنانا ہے تو کردار اہل بیت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال کردار اہل بیت کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، بلند ہے، مکرم ہے، اور اگر کمتر ہے، ان کے کردار سے ہمارا کردار نہیں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک مکرم نہیں ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں۔ اب پیغمبر نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے معرفت لینا ہے تو اہل بیت کے در پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کی معرفت حاصل کرو، ان کے در پر آ جاؤ، اور اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر لی، ان کو پہچان لیا، تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری عاقبت بھی بہتر ہوگی، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بغیر ان کے
نہ دین کو کامل کیا ہے نہ شریعت کو کامل کیا ہے۔ یہی بات تو پیغمبر نے غدیر خم میں بیان کی تھی کہ جب غدیر خم میں مولا کائنات کو غدیر خم میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو کیا ہوا کہ ادھر اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کیا آیت نازل کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا ہے، آج کے دن نعمتیں تمام کی ہیں، اور آج ہی کے دن ہم اس دین سے راضی ہوئے ہیں۔ یعنی اب کسی کے خود کے کہنے سے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہوگا۔ علی کے ولایت کا اقرار کر لو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ علی کی ولایت کا اقرار کر لو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلا رضی اللہ فلا رضی اللہ فلا رضی اللہ ہے علی کی ولایت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی کتنا بھی بڑا اپنے وقت کا عالم کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، ہم رحمت اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی موت علی اور اہل بیت کی محبت میں ہوئی ہے، لہٰذا اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ جس سے اہل بیت راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور یہی پیغمبر نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید مرتا ہے۔ پہچانا آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، صرف ضرورت کس بات کی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس آخری جملہ اور ربط مسائل، ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ اہل بیت خود یہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اہل بیت خود کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کے مولا کائنات کی حکومت ہے، ظاہری حکومت، جو تیسرے کے بعد چوتھے نمبر پر عالم اسلام میں رائج ہے، یہ ظاہری حکومت۔ ورنہ مولا کائنات کی حکومت تو پوری کائنات پر اس وقت تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت بھی علی تھے، اور جب دنیا میں آئے تب بھی علی ہے۔ تو حکومت یہ ظاہری حکومت۔ ایک شخص حبش کا رہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی ہم سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھے سزا دے دیجئے، آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا میں نے چوری کی ہے۔ کہا چوری کی ہے تو یہ بتاؤ کہ تم نے چوری کی ہے تو کس وجہ سے کی ہے، وجہ بتا دو کیوں چوری کی ہے۔ کہا کوئی وجہ نہیں ہے، بس ہم نے چوری کی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا بھوکے تھے، کوئی پریشانی تھی؟ بھائی انسان کسی چیز کا مال اس وقت اٹھاتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے، اگر تم ضرورت مند ہو تو اس کا دوسرا مسئلہ ہے، اس کا دوسرا حکم ہے۔ تو کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف ہم نے چوری کی، نہ بھوکا تھا نہ ضرورت مند تھا، صرف میں نے چوری کی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب تم اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ بھائی انسان گناہ کرتا ہے چھپاتا ہے، لیکن تم اپنے گناہ کو میرے سامنے ظاہر کر رہے ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کیا کوئی دباؤ میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ کسی سے ڈر میں کسی کا ڈر ہے کہ یا اپنے اس عمل سے نادم ہو؟ اگر تم کسی دباؤ میں ہو تو اس کا دوسرا حکم ہے،
اگر نادم ہو تو اس کا حکم کہ نہیں، مجھے صرف یہ اپنے اس گناہوں کی سزا چاہیے، فیصلہ چاہیے۔ جب مولا کائنات نے اس کو سارے وجہ جو تھی وہ سب معلوم کر لیا اور کوئی وجہ کہا ایسا تو یہ بتاؤ کتنی مقدار میں تم نے چوری کی؟ بھائی مقدار کے حساب سے سزا دی جائے گی۔ اگر وہ چوری کی ہے کہ جس کے چوری کرنے کے بعد ہاتھ کاٹنا شریعت میں حکم ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس مقدار میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے دوسری سزا ہے۔ کہا نہیں میں نے اتنی چوری کی ہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب تمام ثبوت اس کے سامنے اس نے بیان کر دیے تب مولا کائنات نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ امام حسن سے کہا جاؤ اور جا کر تلوار لے کر آؤ۔ تلوار لے کر آیا امام حسن، اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب دیکھیے معرفت، اس ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم معرفت رکھیں کہ خود اہل بیت کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اس نے اس کٹی ہوئی انگلیوں کو لیا اور لینے کے بعد کوفے کے بازار میں پہنچا، اور ایک بلندی پر پہنچنے کے بعد کہا آؤ آؤ تمام کوفے والوں آؤ اور ہم تمہیں علی کے فضائل سناتے ہیں، علی کا مرتبہ سناتے ہیں، علی کی عظمت بتاتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں ہیں اور دوسرے زبان سے وہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں علی کے فضائل سناتے ہیں۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں علی نے سزا دیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آؤ ہم تمہیں علی کے فضائل سناتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں میں علی کے فضائل اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ علی نے آج وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ دنیا میں نہ ہوتا تو آخرت میں زندگی بھر، آخرت میں تا عمر میں اس گناہ کا عتاب پاتا رہتا۔ لہٰذا علی نے میرے ساتھ آج وہ انصاف کیا ہے کہ جو چند لمحے کا تھا، یعنی چند لمحے میں مولا کائنات نے اپنے انصاف کے ذریعے سے مجھے اس سزا سے بچا لیا جو ہمیشہ پانے والا تھا، جو ہمیشہ کے لیے تھی۔ یعنی اگر میں اس حالت میں، اس گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا تو قیامت کے دن ہمیشہ اس گناہ کی سزا پاتا رہتا۔ لہذا علی نے آج مجھے اس سزا سے بچا لیا۔ یہ فضائل وہ بیان کرتا اور اس کے بعد مولا کائنات کے دیگر فضائل بیان کی۔ وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مولا کائنات کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ تو بازار میں جا کر آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا، ایک مرتبہ امام حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ اپنے اس چچا کو بلا کے لاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ دیکھیے یہ ہے مرتبہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو جاتی ہے، علی اس کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ لہذا امام حسن سے کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ وہ حبش کا رہنے والا تھا، نہ شکل تھی نہ صورت تھی، مگر مولا کائنات کا چاہنے والا تھا۔ لہذا مولا کائنات نے اس کے لیے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو بلا کر لایا گیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا کائنات نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں تو ہم نے سزا دی تھی اور تم میری تعریف کر رہے تھے، ایسا کیوں؟ کہا مولا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا اور میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کا کام تھا اپنا انصاف زمانے پر ظاہر کرنا اور مجھے قیامت کے اس عذاب سے بچانا، لہذا آپ نے مجھے بچایا، اور میرا یہ کام ہے کہ جب میں آپ کی معرفت میں اس حد تک کے پہنچ گیا ہوں کہ اپنی سزا پانے کے بعد بھی میں جانتا ہوں کہ یہ سزا آپ نے نہیں دی ہے بلکہ مجھے قیامت میں آنے والے مجھ پر ہونے والے عذاب سے مجھے بچایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھے اس عذاب سے بچایا ہے جو قیامت کے، لہذا میری ذمہ داری ہے
وہ جیسے یہ کہا مولائے کائنات نے کہا یہ ہے میرا چاہنے والا، یعنی علی نے بتایا کہ دیکھو اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو یاد رکھو علی کے انصاف کو، علی کے فیصلوں سے کبھی گھبرانا نہیں۔ اگر تمہارے اوپر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے تو یاد رکھو کہ وہ گناہ جو تم سے ہوئے ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ کی طرف سے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا گیا تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کیا جا سکے، تاکہ تمہیں اس آنے والے عذاب سے بچایا جا سکے۔ لہذا معرفت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان پھر اس حد تک کہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر علی سزا بھی دے دیں تو اسے اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، اگر علی سزا بھی دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ یہ سزا دنیا کی دی ہوئی سزا ہے جو وقتی ہے، علی نے مجھے اس سزا سے بچا لیا جو ہمیشہ کے ملنے والی تھی۔ لہذا عزیزان محترم ہمیں ان چیزوں پر خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن باتوں کے جس عمل کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے سامنے شرمندہ ہو سکے، ان باتوں سے بچے جس سے ہم اہل بیت کے سامنے شرمندہ ہوں، بلکہ وہ عمل کریں کہ جس کے کرنے کے بعد جب ہم اہل بیت کے سامنے جائیں یا اہل بیت کا ذکر کریں یا اہل بیت کا ماتم کریں یا اہل بیت کا تذکرہ کریں تو ہم سرخ روح ہو کر کریں کہ ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، لہذا ہم سب سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں۔ مگر اس سے پہلے ہمیں ان گناہان صغیرہ سے بچنا چاہیے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، جس نے بھی اہل بیت کو پہچان لیا اور اہل بیت کی عظمت کو جان لیا، یاد رکھو پھر اس کے سامنے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہی درس کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کربلا میں امام کیا فرما رہے ہیں، تم یہاں میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ کوئی حکومت کی ضرورت ہے، کوئی دولت کی ضرورت ہے تو چلے جاؤ، ہم یہاں اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم قربانی کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو فوجیں دیکھ رہے ہو یہ سب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ سارے چاہنے والے اپنی جگہ پر معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ چاہنے والے موجود، کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ امام نے اور کہا کہ اچھا اگر تم اس بات سے خوف زدہ ہو کہ چلے جاؤ گے تو محشر میں جواب دہ ہوگے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیعت ہٹائے لیتا ہوں، میں تمہاری بیعت کو ہٹا لیتا ہوں، اور ضامن ہوں اس بات کا کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس کے باوجود بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے۔ پھر امام نے کہا اچھا اگر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تم اس طرح سے مجھے تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہو تو لو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں۔ اور امام نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب چراغ بجھا اور بجھنے کے بعد اب جب دوبارہ چراغ کو جلایا گیا، عزادارو محسوس کریں، کربلا محسوس کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ کربلا کوئی تذکرے کا نام نہیں ہے بلکہ احساس ہے کہ کیسے کیسے چاہنے والے تھے کربلا کے میدان میں۔ چراغ جلایا گیا، اب جو چراغ جلا تو کیا منظر دیکھا کہ جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ اپنی اپنی تلواروں کو اپنی اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ مولا اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنی گردن کو اڑا دوں، لیکن مولا مجھے جانے کے لیے نہ کہیے گا۔ ہاں عزادارو یہی وہ وقت تھا کہ جب امام نے مدینے کی طرف رخ کر کر کہا تھا اے میرے نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے نہ آپ کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے، اے جیسے با وفا مجھے ملے ہیں۔ ہاں عزادارو کتنا بھروسہ تھا اپنے
चाहने वालों पर, कितना यकीन था इमाम को अपने उन जानसारों पर। हाँ ज़ादारों, बड़ा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक एक चाहने वाला अपनी अपनी जानों को इमाम पर कुर्बान करता चला गया। अब कोई न बचा। हाँ ज़ादारों, चाहने वालों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अब चाहने वाले न रहे, अब गोद के पाले हैं। कभी औन मोहम्मद, कभी कासिम, कभी अली अकबर, कभी अब्बास। ऐ मौला, जब जनाब अब्बास इमाम के पास आए हैं और आने के बाद कहा है, ऐ आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए, मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। अज़ादारों, एक भाई को अपने जवान भाई पर कितना भरोसा होता है, और वही भाई अगर मरने की इजाजत दे तो यकीन जानिए कि दिल बैठने लगता है। अज़ादारों, क्या था, जैसे ही मौला अब्बास ने इजाजत मांगी, एक मर्तबा इमाम ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ इतना कहा, ए अब्बास तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। अज़ादारों, जैसे इमाम ने जनाब अब्बास ने सुना, कहा ए मौला वो लश्कर ही कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूँ। ए मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं वहीं जाकर अलमदारी करूंगा जहाँ मेरा लश्कर है। अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम ने जनाब अब्बास को इजाजत दी। इमाम जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही सवार हुए, चाहते हैं कि मैदान की तरफ चले कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने रोका, और रोकने के बाद कहा, ए अब्बास जरा ठहर जाओ। जनाब अब्बास ठहर गए। कहा परचम को नीचे करो। परचम को नीचे किया। एक मर्तबा रावी का बयान है, रावी बयान करता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं बड़े गौर से देख रहा था, एक मर्तबा अलम नीचे हुआ, इमाम ने बढ़कर उस अलम के फरहेरे को पकड़ा, और पकड़ने के बाद एक मर्तबा अपने हाथों से उस पर कुछ लिखना शुरू किया, कुछ काटा। एक मर्तबा मैंने करीब से क्या देखा कि इमाम ने लिखना शुरू किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने क्या देखा, परचम पर लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मैं तड़प गया, तड़प कर इमाम के पास गया और जाकर पूछा, मौला आपने नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब क्यों काट दिया, इन्ना लिल्लाहि क्यों लिखा। एक मर्तबा इमाम ने जवाब दिया, ऐ हमीद तुम्हें मालूम नहीं है कि अब मेरा ये भाई मैदान में जा रहा है, लेकिन वापस ना आएगा, अपने बाजुओं को कटा कर फुरात के किनारे अपनी जान को कुर्बान कर देगा। ऐ हमीद, अब मुझे अपने इस जवान भाई को खोना पड़ेगा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यन्क़लिबून। बारे लहायत मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगारा, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जो बीमार उनको शिफाए कुल्लिया अता फरमा। परवरदिगारा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। परवरदिगारा, जो साहिबान औलाद हैं उनके औलादों को नेक और दीनदार बना दे। मार्फत अहले बैत और मार्फत खुदा उनके दिलों में हमेशा के लिए कायम कर दे। परवरदिगारा, तमाम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अज़ा और दुश्मनान अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा, मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। परवरदिगारा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब कैसर अब्बास रिज़वी इब्ने ग़ुलाम अब्बास रिज़वी साहब की रूह को इरसाल फरमा दे।
معتدل. چلے آؤ علی اکبر میرے بھائی میرے بھائی. لکھا سغرا نے اے بھیا نہ خط بھیجا نہ خود آئے. لکھا سغرا نے اے بھیا نہ خط بھیجا نہ خود آئے. بسے پردیس میں جا کر میرے بھائی میرے بھائی. صدا سغرا نے دیرو کر میرے بھائی میرے بھائی. بتانا سب سے پہلے میرے گھر کا راستہ اس کو. بتانا سب سے پہلے میرے گھر کا راستہ اس کو. چلے جا گھٹنیوں اصغر میرے بھائی میرے بھائی. صدا سغرا نے دیرو کر میرے بھائی میرے بھائی. سکینہ اور اصغر کو تم اپنے ساتھ لے آؤ. سکینہ اور اصغر کو تم اپنے ساتھ لے آؤ. بہت بیمار ہے خوار میرے بھائی میرے بھائی. صدا سغرا نے دیرو کر میرے بھائی میرے بھائی. مجھے اتنے بڑے گھر میں اکیلا پان ستاتا ہے. مجھے اتنے بڑے گھر میں اکیلا پان ستاتا ہے. اکیلی کیا کروں جی کر میرے بھائی میرے بھائی. صدا سغرا نے دیرو کر میرے بھائی میرے بھائی. یہ بیماری یہ تنہائی مجھے پھر کیوں نہ موت آئی. یہ بیماری یہ تنہائی مجھے پھر کیوں نہ موت آئی.
پکاروں کس کو رو رو کر میرے بھائی میرے بھائی صدا سمران دیرو کار میرے بھائی میرے بھائی چچا بابا پھوپھی کوئی نہ آیا خیریت لینے چچا بابا پھوپھی کوئی نہ آیا خیریت لینے سبھی دل ہو گئے پاتر میرے بھائی میرے بھائی صدا سمران دیرو کار میرے بھائی میرے بھائی سرور اس کی صدائیں غم پر دنیا بھی روتی ہے کی صدائیں غم دنیا بھی روتی ہے تڑپتی تھی جو کہہ کر میرے بھائی میرے بھائی صدا سمران دیرو کار میرے بھائی میرے بھائی یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا قریب القربا، السلام علیکم الضعفاء الفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب الزمان الامان الامان، السلام علیکم خط الرحمان، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی ہاں